السلام علیکم، امید کرتا ہوں آپ سارے خیر و خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، مہربانی کر کے ہمارے اس چینل کو سپورٹ ضرور کریں اور سبسکرائب ضرور کریں۔ مسلمہ کذاب نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خط لکھا: میرے ساتھ ایک معاہدہ کر لیں، جب تک آپ حیات ظاہری میں ہیں آپ نبی ہیں، جب آپ کا وصال ہو جائے تو میں نبی۔ یا معاہدہ کر لیں کہ عہد عرب کے آپ نبی، عہد عرب میں نبی۔ معاذ اللہ، اس کے خط پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں لکھا: میں تو اللہ کا رسول ہوں، جبکہ تو کذاب ہے، جھوٹا ہے۔ جب نبی کریم نے خط میں کذاب لکھا تو فرمانے لگے: کون لے کے جائے گا یہ خط اس کذاب کے دربار میں؟ اب اس کے دربار میں جانا ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اس کے آگے بھی بندے اور پیچھے بھی بندے ہیں، جان کا خطرہ بھی ہے۔ ایک صحابی تھے، جا پڑی فروش، سر پر ٹوکرا رکھ کر مدینے کی گلیوں میں کھجوریں بیچتے تھے۔ 11 بچوں کے باپ تھے، جسمانی طور پر بھی کمزور تھے، کھجوریں کھا رہے تھے۔ فٹافٹ اٹھے، ہاتھ کھڑا کر کے کہا کہ حضور کسی اور کی ڈیوٹی نہ لگائیے گا، میں جاؤں گا۔ جب یہ الفاظ جلد بازی میں کہے تو ان کے منہ سے کھجور کے ٹکڑے مجلس میں بیٹھے صحابہ کے چہروں پر گرے۔ ایک صحابی کہنے لگے: اللہ کے بندے، پہلے کھجور تو کھا لے، بڑی جلدی ہے تجھے بولنے کی۔ مسکرا کر کہنے لگے کہ اگر کھاتے ہوئے ڈیوٹی کسی اور کی لگ گئی تو کیا کروں گا، مجھے جلدی ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نیزہ دیا، گھوڑا دیا، فرمایا: ذرا ڈٹ کے جانا اس کذاب کے گھر۔ وہ صحابی عقیدت سے نظریں جھکا کر کہنے لگے: محبوب خدا، آپ فکر ہی نہ کریں۔ صحابہ کہتے ہیں وہ اس طرح نکلا جیسے کوئی جرنیل نکلتا ہے، اس کا انداز ہی بدل گیا، اس کے طور طریقے ہی بدل گئے، وہ یوں نکلا جیسے کوئی بڑا دلیر آدمی جاتا ہے۔ وہ صحابی مسلمہ کذاب کے دربار میں گئے اور وہاں ایک شخص جو بعد میں مسلمان ہوا، وہ بتلاتا ہے، وہ صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ تھا، جب وہاں دربار میں پہنچے تو اپنا نیزہ اتنا زور سے دربار میں گاڑ دیا۔ مسلمان ٹھٹک کے کہتا ہے: کون ہے آپ؟ نے گھبراتے ہوئے فرمانے لگے: تجھے چہرہ دیکھ کے پتہ نہیں چلا کہ میں رسول اللہ کا نوکر ہوں؟ ہمارے تو چہرے بتاتے ہیں کہ نبی والے ہیں، تجھے پتہ نہیں چلا میں کون ہوں؟ مسلمہ کہنے لگا: کیسے آئے ہو؟ بے نیازی سے فرمایا: یہ تیرے خط کا جواب لے کے آیا ہوں۔ بادشاہ کا طریقہ یہ تھا کہ وہ خط خود نہیں پڑھتا تھا، ایک ساتھ ایک بندہ کھڑا ہوتا تھا، وہ خط پڑھتا تھا۔ تو مسلمان نے خط اس کو دیا اور کہا: پڑھو۔ جب اس نے خط پڑھا تو اس میں یہ بھی لکھا تھا: تو کذاب ہے۔ یہ جملہ وہاں موجود سب نے سن لیا۔ اکیلے میں ہوتا تو بات اور تھی، وہ آگ بگولا ہو گیا، آنکھیں سرخ ہو گئیں۔ سامنے حضرت حبیب رضی اللہ عنہ بن زید تنہا کھڑے تھے۔ غصے سے تلوار لے کر اٹھا اور کہنے لگا: تیرے نبی نے مجھے کذاب کہا ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ حبیب بن زید مسکرا کے فرمانے لگے: خیال والی بات ہی کوئی نہیں، جسے میرا نبی کذاب کہے وہ ہوتا ہی کذاب ہے۔ تو 7 سمندر کا پانی بھی بہا دے تو بھی تیرا جھوٹ نہیں دھل سکتا۔ مسلمان غصے کی شدت سے کانپتے ہوئے کہنے لگا: تو پیچھے پلٹ کے دیکھ، سارے میرے سپاہی، میرے پہرے دار، تلواریں، نیزہ، خنجر، تیر، سب تیرے پیچھے کھڑے میرے ماننے والے ہیں۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ میرے 12 بچے ہیں، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو دودھ پیتے، کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ابھی چلنا نہیں سیکھا۔ میں جب رسول اللہ کا پیغام لے کے نکلا تھا تو میں نے پلٹ کے پیچھے بچے نہیں دیکھے، تو تیرے پہرے دار کیسے دیکھ لوں؟ جو جی میں آتا ہے کر، غلام محمد جان دینے سے نہیں ڈرتے۔ مسلمان نے زور سے تلوار ماری، بازو کٹ کے گر گیا۔ کہنے لگا: اب بول، اب تیرا کیا خیال ہے؟ آپ فرمانے لگے: تو بڑا ہی بیوقوف ہے، ہمیں آزماتا ہے، ہمیں تو بدر سے لے کر احد تک
عہد تک سب آزما چکے ہیں، تو ابھی بھی خیال پوچھتے ہیں۔ میرا خیال وہی ہے جو میرے نبی نے فرمایا۔ مسلمہ نے پھر تلوار ماری، دوسرا بازو کاٹ گیا، کہنے لگا میں تجھے قتل کر دوں گا، باز آ جا۔ آپ فرمانے لگے تو بڑا نادان ہے، ان کو ڈراتا ہے جو فجر کی نماز پڑھ کے پہلی دعا ہی شہادت کی مانگتے ہیں، جو کرنا ہے کر لے۔ مسلمہ کذاب نے تلوار گردن پر رکھی، کہنے لگا میں تیری گردن کاٹ دوں گا۔ حبیب بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کاٹتا کیوں نہیں؟ روایت کرنے والا فرماتا ہے مسلمہ کے ہاتھ کانپتے تھے، تلوار چلائی، گردن کٹ گئی۔ ادھر مدینہ میں حضور کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا حبیب شہید ہو گیا ہے اور رب کریم اس کے لیے جنت کے سارے دروازے کھول دیے ہیں۔